بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ صفحہ نمبر 30 سے تو یہ حدیث کتاب الاحتجاج تبرسی میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی، اور اصول کافی میں بھی، اور باب ہے جبر و قدر۔ تو حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اسے ہر مخلوق کے انجام اور کردار کا علم تھا۔ اب یہ بات چل رہی ہے تکوینی، کہ تکوین میں جو مشیت ہے، ارادہ ہے، قدر ہے، قضا ہے، وہ سب کس کے تحت ہے؟ علم کے تحت۔ جیسے وہ حدیث تھی اللہ تعالیٰ نے مشیت کو علم سے خلق کی۔ علم علت ہے، مشیت اس کا معلول ہے، علم اس کا ذاتی ہے، اور پہلی جو مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مشیت ہے۔ جیسے امام نے فرمایا کہ المشیت و محدثۃ، تو یہاں پر امام صادق کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق کو خلق کیا تو اسے ہر چیز کا علم تھا، کیونکہ اللہ ہر شے کا عالم ہے، ازل سے ابد تک ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو جو شے خلق ہوئی وہ اس کے علم کے تحت میں ہے، تو علم رکھتا تھا ہر چیز کا جس کو اس نے خلق کرنا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا۔ اس صورت میں ان میں سے خاص مخلوق کو تشریعی ارادے سے کچھ چیزوں کے انجام دینے اور کچھ امور سے منع کیا۔ اب بات آ گئی تشریع میں کہ خلق کیا، اب جب خلق کیا تو جو مخلوق کا فعل ہے وہ کس کے تحت ہے؟ تشریعی ارادے کے۔ اور تشریعی امور میں دو چیزیں ہم نے پچھلی حدیث میں بھی آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے امر اور رضا کے تحت ان کے امور ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جب خلق کیا ان کے فعل سے پہلے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، امر کی جمع اوامر، جو بجا لانے چاہیے وہ بتائے، اور جن سے روکنا تھا اس سے انہوں نے روکا۔ تو یہی امام بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کے انجام دینے اور کچھ امور سے منع کیا، کہ کچھ امور بجا لائیں اور کچھ امور سے وہ پرہیز کریں۔ پھر جس کا حکم دیا اس کو چھوڑنے پر ان کے لیے راستہ کھلا رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ کام نہیں کرنے، اب جبر ہوتا تو وہ کرتے ہی نہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھلا چھوڑا کہ آپ کر بھی سکتے ہیں، اسی کو تو اختیار کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کام سے روکا تو اب انہوں نے رکنا ہی ہے، یہ نہیں، کیونکہ یہاں پر اختیار ملا ہے مخلوق کو، اپنے اختیار سے وہ اچھے کام کریں یا برے کام کریں۔ تو جس کے لیے جس چیز سے منع کیا، مثلا حرام کاموں سے منع کیا، لیکن حرام کاموں کا راستہ کھلا چھوڑا کیونکہ اختیار تھا کہ اپنی مرضی سے وہ بجا لائیں، یا جن سے منع کیا اس کو اختیار اور انجام دینے کا راستہ بھی کھلا رکھا، کیونکہ اختیار دیا تو پھر دونوں راستے کھلے ہونے چاہیے۔ جبر یہ ہے کہ دو راستے ہیں، لیکن اختیار یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اپنی مرضی سے جو راستہ وہ اختیار کریں۔ پھر اس کے باوجود لوگ نہ کوئی عمل انجام دے سکتے۔ اب پھر یہ اگلی بات، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو وہ امور انجام دیتے ہیں اچھے یا برے، خیر والے یا شر والے، وہ اس تکوینی ارادے کے تحت ہی ہیں، کیونکہ تکوینی ارادہ علم کے تحت ہے، وہ اللہ جانتا تھا، اس جیز سے اللہ کی مشیت ہے، ارادہ ہے، اس کے تحت ہی ہے۔ اور وہ لامحدود ہے، محدود کی لامحدود کی طرف اس لحاظ سے نسبت دی نہیں جا سکتی شر کی، کیونکہ وہ کل ہی خیر ہے۔ تو باوجود لوگ نہ کوئی عمل انجام دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی عمل کو ترک کر سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے تکوینی ارادے سے صرف ترک یا انجام دے سکتے ہیں، ترک کریں یا انجام دیں تکوینی ارادے کے تحت، لیکن تشریعی ارادے کی میں وہ مخالفت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا کہ برے کام نہ کریں، لیکن وہ برے کام کر بھی سکتے ہیں، یہ اختیار اس تعلق ہے تشریعی ارادے، لیکن تکوین کے تحت تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ اچھے کرے برا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ اس تکوینی عالم میں۔ اے عزیز، اس کتاب کو صرف خاص اذہان کے لیے لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق اور خالق کا تعلق ہے یہ بڑا دقیق ہے، صرف ذوقی آدمی جس کا اس طرف رغبت ہو، شوق ہو، وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں اس کتاب کو صرف خاص اذہان کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے ہر شخص کی یہ روحانی غذا نہیں ہے، یہ علم خاص کا علم ہے، متقیوں کا علم ہے، نیک لوگ وہ بڑے کم ہیں، صاحبان عقل کے لیے عقل بڑی تھوڑی تقسیم ہوئی ہے،
تو جو صاحبان عقل ہیں وہی صرف حاصل کریں گے، اور نہ ہی اسے ہضم ہو سکتی ہے عام بندے کو۔ برائے مہربانی اپنے اوپر رحم کھاتے ہوئے بغیر توفیق حق تعالی اس عرفانی کتاب کو خواہ مخواہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ذوق بھی نہیں ہے، ایسے آج یہ پڑھتے ہیں یا اس میں سے تنقید کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ خاص ذوقی افراد کے لیے مزید جو اہل ہیں ان سے التماس ہے، پہلے کہہ رہے ہیں کہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو سمجھنے والا ہے پھر ان سے التماس کر رہے ہیں کہ غیر ارادی عبارتی یا غیر عبارتی لغزش کو اپنے دامن عفو میں جگہ دیں گے، کہ اگر کوئی بغیر ارادے کے یا ارادی کوئی کسی قسم کی اس میں آپ کو لغزش نظر آئے تو پھر آپ سے التماس ہے کہ وہ درگزر سے کام لیں، عفو میں نے درگزر سے۔ کیوں؟ آگے اس کی علت بیان کریں، کیونکہ نوع انسانی کے افراد کے مختلف مراتب اور درجات ہیں، کسی کی عقل 1% ہے، کسی کی 2، کسی کی 10 20، اس ذوق میں بھی تو ایک حد تک ہی وہ سمجھ سکتا ہے، اگر وہ سمجھ نہ آئے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرے۔ آپ خود اپنے بارے میں قضاوت حقیقی کے ذریعے تشخیص دیں، یعنی خود آپ اپنے ذوق کے حساب سے تشخیص دیں کہ آپ کس مرتبے میں۔ جیسے جہاد کے باب میں لکھا ہوا ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ جہاد کون کر سکتا ہے، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کون کر سکتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ انسان کے لیے انسان خود سب سے بڑا ترازو ہے، وہ اپنے آپ کو پرکھے تو اسے پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ مثلا امر بالمعروف کرنا ہے تو کامل علم ہونا چاہیے، ہر بندہ جانتا ہے مجھے کتنا علم ہے حقیقت میں، تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ خود قضاوت کریں، خود فیصلہ کریں کہ ان 4 مراتب میں سے آپ کس مرتبے میں ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں مراتب والی، یہ کوئی ہم ہوائی فیر نہیں کر رہے جیسے صوفی کہتے ہیں 7 مراتب ہیں، کہتے ہیں اب ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں، ایسے نہیں ہم چل رہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب 4 چیزوں پر مشتمل ہے، وہ کون سی ہیں؟ عبارات، اشارات، لطائف اور حقائق۔ یہاں پہ مفرد آیا، ایک دوسری حدیث میں یہ امام حسین سید الشہداء علیہ السلام سے بھی یہ روایت، اس میں بھی ہے کہ 4 قرآن ہے، حدیث ہے، وہ 4 مراتب پر مشتمل ہے۔ وہ مرتبے کون سے ہیں؟ عبارات، اب لفظ سے بھی پتہ لگ رہا ہے قرآن اور حدیث پڑھنا ہے، وہ بندہ عبارت پہ صرف زور دیتا ہے ظاہر میں کیا، اور دوسرا ہے اشارات، تیسرا لطائف اور چوتھا حقائق۔ پھر ظاہری کتاب اللہ تعالیٰ کی عبادت عوام لوگوں کے لیے ہے، تو یہ ظاہری طور پر جو دیکھتے ہیں، جو عام لوگ عبارت کو دیکھتے ہیں، عبادت نہیں عبارت، اور اشارہ خاص لوگوں کے لیے، جو اس سے خاص لوگ ہیں، جو باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے لیے اشارات ہیں۔ پھر لطائف اولیاء اللہ کے لیے، وہ اس سے خاص جو اللہ کے ولی ہیں، اور حقائق صرف انبیاء علیہم السلام کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ومن اتبع الہدی العبد الحقیر الفقیر الا العزیز الغنی۔ اب یہاں سے یہ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا کچھ جملے لکھے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی انبیائہ و اولیائہ و علی آلہم والمعصومین الطیبین الطاہرین۔ عالم ملکوت کے سالکان، سالک سفر کرنے والا، جو اس طرف سفر کرتا ہے عالم ملکوت کی طرف، اور اس کتاب کا یہ جو انسان کامل ہے کہ ملکوتی انسان، ایک ہے عالم لاہوت، عالم ارواح، تو وہ علم اخلاق جو ہے وہ لاہوتی انسان، لاہوت کی طرف انسان سفر کرتا ہے۔ اس سے اوپر ملکوت ہے، اس سے اوپر عالم جبروت ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم ملکوت کے عالم مثال ہے، پھر عالم ارواح، عالم ارواح کو ملکوت کہتے ہیں، لاہوت، لاہوتی انسان جو ہے ملکوت، اس سے اوپر جبروت، جبروتی عالم جو الہ کے قریب ہے مرتبہ۔ یہ مراتب ہیں، اب دیکھیں ہر مختلف نام دیے گئے ہیں اس کا ایک جہت کے اعتبار سے، جیسے اسم کی تقسیم کرتے ہیں کہ اسم نکرہ اسم معرفہ ہے، پھر دوسری تقسیم سے اسم یا واحد ہے یا جمع ہے، پھر اس اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو جہت کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ یہ خود یہ جو ہم کہہ رہے ہیں مشیت، ارادہ، یہ خود مراتب ہیں، وہ بھی ایک جہت ہے مراتب کی، وہ آگے ہم پڑھیں گے مشیت کا مرتبہ کون سا ہے، ارادے کا مرتبہ کون سا ہے۔ پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مرتبہ ذات ہے،
اس کو مرتبہ احدیت کہتے ہیں، اس سے نیچے ذات صفات کے ساتھ اس کو کہتے ہیں وحدیت، پھر اس سے آگے جو مخلوقات کی خلقت ہوتی ہے پھر اس سے اگلے مراتبہ، ٹھیک ہے نا۔ عالم ملکوت کے سالکان جو سفر کرنے والے ہیں اور حقیقت کے پیاسوں کا خادم اور خاکسار محمد صادق ولد غلام محمد، یہ اپنی بات کر رہے ہیں مصنف، یوں عرض کرتا ہے کہ کچھ حقیقت کے شیدائیوں نے کئی بار اصرار کیا، وہ لوگ جو اس حقیقت کے متلاشی ہیں، عشق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، انہوں نے اصرار کیا کہ کوئی ایسی کتاب لکھوں جس سے آثار حق، کہ ان کے پڑھنے سے حق کے آثار ظاہر ہوں، اور معرفت ذوقی کے لیے تشنگی میں اضافہ ہو، جو پیاس ہے اس میں مزید، دیکھیں نا کتاب پڑھنے سے مزید انسان کا شوق ہوتا ہے، تو وہ مزید شوق بڑھے اور ڈوبتے کے لیے تنکا سہارا بن جائے، خود فقر کے مجسمہ کے لیے مجازی ذوق ممکن ہے، پہلے ہوتا ہے مجازی ذوق، پھر کیا کہتے ہیں، اور حقیقت کا رنگ قبول کرتے ہوئے جو سوداگران عشق کے جو سوداگر ہیں کہ خدمت گزاروں کی فہرست میں نام لکھ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو مجازی ذوق رکھتے ہیں ممکن ہے وہ آگے اس کا رنگ اختیار کرتے ہوئے وہ اس فہرست میں نام ان کا آ جائے عشق کے میدان میں۔ کم از کم اس پاداش کا امیدوار ہوں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کم از کم اس کا میں امیدوار ہوں کہ یہی ذوق ملکوتی اگر ذوق جبروتی میں نہیں بدلتا، کیونکہ اس میں انسان جب غوطہ لگاتا ہے تو پھر اگلے عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مراتب میں یہی ہے نا۔ اب دیکھیں نا 7 مراتب بنائے ہیں، بچہ جو پیدا ہوتا ہے طبیعت کے مرتبے میں، ٹھیک ہے، پھر نفس کے مرتبے میں، پھر اس کے بعد قلب کے مرتبے میں، پھر اس کے بعد روح کے مرتبے میں، اس کے بعد خفا کے مرتبے میں، پھر خفا اور پھر اخفا، یہ 7 مراتب ہیں۔ کچھ حدیثوں میں یہ نام آئے ہیں، جب ہم پڑھیں گے فصوص الحکم اس میں یہ مراتب کی تفصیل پھر آئے گی کہ یہی ذوق ملکوتی اگر ذوق جبروتی میں نہیں بھی اگر بدلتا تو فنا ذاتی کے حصول سے مایوس نہ ہوتے ہوئے اس ذوق ملکوتی کا مدھم سا نشان اس سوختہ دل پر نقش ہو جائے، اگر اس سے اگلے عالم میں نہیں بھی جاتے تو کم از کم اس عالم میں وہ ایک اس کا تھوڑا سا اثر ہو جائے۔ مزید نو وارد سالک، نئے آنے والے جو سالک راہ کے لیے اس کتاب کے مفید ہونے کی فال نیک کا حضرت حق تعالیٰ سے متقاضی ہوں۔ مزید کہہ رہے ہیں کہ جو نئے آنے والے اس راستے پر چلنے والے ہیں، اور دعا کرتا ہوں میں، یعنی نیک فال نکالتا ہوں کہ ان کے لیے یہ کتاب مفید ہو، اور پھر حق تعالیٰ سے اس کا دعا بھی میں کرتا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں وما توفیقی، یہ میری توفیق سے نہیں بلکہ باللہ، اللہ مگر یہ کہ باللہ ہے، اور پھر کیا کریں علیہ توکل، تو اسی اللہ پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا واپسی اور رجوع ہے۔ وہ علوم جو ملکوتی مسافروں کے لیے ہیں ان کا مطالعہ ضروری ہے، ان کو بطور اختصار بیان کیا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، وہ علوم جو اس ملکوتی مسافروں کے لیے ہیں، ان علوم کا آگے اب وضاحت چلے گی کتاب میں، اس لیے اگر آپ اس سفر میں جانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ سارے علوم جو مقدمہ کے طور پہ ہیں انہیں آپ پڑھتے جائیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الباب الاول علی فصول فی المقدمۃ العلم، اور اس کی جو پہلی فصل ہے فی بیان الانسان الکامل، اب یہ کتاب جو ہے انسان کامل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ 1-2 صفحے اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، بالکل آسان لکھا ہوا ہے۔ اے ملکوتی انسان، آپ اشرف الموجودات الممکنہ، ممکن جتنی بھی موجودات ہے اس میں سب سے اشرف موجود جو ہے وہ انسان ہے۔ جب پوچھا گیا نا کہ موجودات، وہ جو مشہور حدیث ہے حدیث نفس، پوچھا گیا کہ کمیل نے پوچھا، اسے دوسرے حدیث کمیل بھی کہتے ہیں، کہ جو روح ہے یا نفس ہے اس کون سی انسان، انہوں نے کون سے نفس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نفس کی بھی اقسام، انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ایک نفس حیوانی ہے، ایک نباتی ہے، ایک انسانی ہے، ایک خاص جو روح القدس ہے جو ائمہ کے لیے، تو یہ اور ان میں سے انسان کا مرتبہ اس لیے بلند ہے، ان کا انسان کو ساری قوتیں ملیں گی، نباتی بھی، حیوانی بھی، انسانی بھی۔ اگر انسان ان کے ہوتے ہوئے مثلا قوت شیویہ بھی ہے، غضبیہ بھی ہے اور عقلیہ بھی ہے، اگر عقل کے تحت باقی قوتوں کو رام کر لے گا تو پھر فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس صرف ایک قوت ہے، وہ قوت عقلیہ ہے۔
تو انسان تمام موجودات ممکن موجودات میں سے اشرف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدسی حدیث کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ یہاں سے یہ بات چل رہی ہے کہ جو علوم کون کون سے ہیں، وہ تین ہیں: الشریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و الحقیقت و احوالی۔ یہ مشہور حدیث ہے، صوفیاء بھی اگرچہ کہ اس کو لکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو شریعت ہے وہ میرے اقوال ہیں، قول، جو میرا قول ہے وہ شریعت میں کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا نماز پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، کچھ اقوال، اور میری طریقت میرے افعال اور سیرت و کردار ہے۔ جو پیغمبر خدا کی سیرت پوری پہ عمل کرنا یعنی سنت، وہ ہے میری طریقت، اور حقیقت تیسرا مرتبہ یہ میرے باطنی اور روحانی تکوینی مراتب۔ تو اس پہ بحث چلے گی، ٹھیک ہے نا؟ باطنی احوال پر، باطنی مراتب پر۔ اے ملکوتی انسان، شریعت سے جتنا ضروری اور لازم ہو اسے حاصل کریں، جتنا علم ضروری ہے وہ شریعت سے حاصل کریں۔ نماز پڑھنی ہے وہ بس جان لیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں، روزہ ایسے رکھتے ہیں، حج ایسے کرتے ہیں، زکوٰۃ، وہ تو آپ ضروری جان سکتے ہیں۔ ضروری کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو حج پہ نہیں جانا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ حج کے فقہ جو اتنا دقیق ہیں وہ پڑھیں۔ آپ جو کاروبار کریں اس کاروبار سے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، باقی سارے کاروبار کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ضروری ہیں وہ آپ حاصل کریں، پھر جس قدر طریقت سے ضروری اور لازم ہو اسے انجام دے۔ انسان جتنے افعال بجا لا سکتا ہے اتنا آپ جانیں، سیرت پڑھیں، اس سے جتنا آپ کو ضرورت ہے جو آپ نے عمل کرنے وہ آپ جائیں، تاکہ انوار حقیقت اپنی کوشش اور جد و جہد کی وسعت کے مطابق تجھ پر نمایاں ہو۔ جب آپ فیلی کریں گے جد و جہد کر کے تو پھر آپ سے وہ صفات بھی نمایاں ہوں گی جو اس کے آثار ہیں۔ اے ملکوتی انسان، جو پیغمبر شریعت نے فرمایا ہے جو شخص اسے تہہ دل سے قبول کرے وہ اہل شریعت میں سے۔ جو بھی نبی نے فرمایا ہے آپ دل سے اس کو قبول کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شریعت یہی کہتی ہے نا، مولوی حضرات سارے کے سارے یہی کہتے ہیں۔ ہم محمد علیہ محمد کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں، قبول کرنا یہ شریعت، اور جو اس کے پیغمبر نے احکام دیے ان کو فعلی طور پر ادا کیا ہے، اگر وہ اس فعل کو انجام دے تو پھر وہ اہل طریقت میں ہے۔ آپ دیکھیں مولوی قول تو بڑے دیتے ہیں، فعل میں کمزور، عام بندے بھی، لیکن اگر آپ اقوال بھی یاد کریں پھر اس کو فعلی بھی کریں تو یہ طریقت ہے۔ اقوال سنیں، یہ جو رٹے لگاتے ہیں حدیثوں کے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا حدیث کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں، اس کی درایت کرنے والے کم۔ نقل قول کرنا یہ شریعت، عمل کرنا یہ اس سے اگلا مرتبہ، یہ ہے طریقت۔ اب اس سے اگلا مرتبہ جو باطنی مشاہدے کے مقام اس کے پیغمبر نے حاصل کیے ہیں، اگر وہ شخص ان کو دیکھے تو یہ اہل حقیقت میں سے۔ اب باطنی مراتب میں سے باطن سے آگاہ ہوتا ہے، تجلیات اس کے قلب پر ہوتی ہیں، غیبی امور سے اطلاع ہوتی ہے، وہ خاص واردات قلبی ہوتے ہیں، بہت سے مشاہدات کرتا ہے، حال اور مقام اس کو حاصل ہوتے ہیں، تو پھر یہ کن لوگوں میں سے ہے؟ یہ اہل حقیقت میں سے ہے۔ جو شخص شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں پر عمل کرتا ہے وہ ان تینوں مراتب کا حامل ہے۔ جو سب سے کامل مرتبہ تو یہ ہے، شریعت پہ بھی اقوال کو سن رہا ہے، فعل بھی کر رہا ہے، اور پھر اس کو باطنی احوال میں بھی اتنا آگے، وہ اگر تینوں مرتبے حاصل ہو گئے ہیں تو وہ ان میں سے تینوں کا حامل کہلائے گا۔ اور جو شخص ان تینوں میں سے دو کا حامل ہے، حامل میں نے پائے ہوئے ہیں، تو وہ دو تک محدود ہے۔ جو ایک تک ہے وہ صرف ایک ہی سے بہرہ مند ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور جو ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں پا سکا وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں پا سکا۔ آگے بتائیں گے کہ جس کو تینوں ہی نصیب ہو کیا ہے؟ بس یہ عام سی بات ہے، مطلب یہ تین مرتبے ہیں، اقوال، افعال اور پھر اس باطن سے اگر وہ اس ہر مرلے کا اپنا یقین، اقوال میں یقین، پھر فعلیت میں یقین، پھر اپنے باطن میں، تینوں مرتبوں میں ہے یقین۔ جو شخص ان تینوں یعنی شریعت، طریقت اور حقیقت کا حامل اور پابند ہو وہ انسان کامل ہے۔ جو ان تینوں سے محروم ہے وہ ناقص ترین ہے، باقی درمیان والے مراتب بن جائیں گے۔ یہی ناقص ترین لوگ حقیقی چار پائے ہیں۔ چار پائے کیا ہوتا ہے؟ چوپائے، جانور چار پاؤں والا، اگرچہ وہ صورت انسانی میں نظر آتے ہیں۔ صرف کامل انسان ہے جو لوگوں کی پیشوائی کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہی حقیقی آپ کے رہنما، لیڈر اور رہبر ہیں۔
اے ملکوتی انسان، اس پر یقین رکھو کہ اکثر لوگ صورت میں انسان لیکن باطنی اور معنوی طور پر انسان نہیں ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث آج کے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، امام زین العابدین نے فرمایا کہ انسانوں کی 6 قسمیں ہیں، یعنی 6 قسم کے جانور ہیں۔ ہاں، اب مولانا یہ کیا مصنف کیا کہہ رہے ہیں، لیکن باطنی اور معنوی طور پر انسان نہیں ہے، ظاہر میں شکل انسان ہے، اور وہ کیا ہے، وہ حقیقی طور پر گائے، گدھا، بھیڑیا، لومڑی وغیرہ جیسے حیوان ہے۔ تجھے اس بات کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، حقیقت میں ایسے ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ اکثر لوگ 4 پائے ہیں۔ اکثر الناس اشباہ الغنم، غنم بھیڑ بکریوں سے شبہات رکھتے ہیں اکثر۔ ہر شہر میں چند لوگ انسانی صورت اور انسانی سیرت و کردار ہر دو سے آراستہ ہیں، صرف چند لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو سیرت کردار ہر دو میں آراستہ ہیں ان سے، ورنہ اکثر لوگ صورت انسانی میں ہوتے ہیں لیکن انسانی معنویت اور روحانیت سے محروم ہوتے ہیں۔ ظاہر میں شریعت پر وہ صرف عمل کرتے ہیں لیکن معنویت اور روحانیت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا روحانیت بڑی کم ہے۔ اب یہ قرآن سے ایک دلیل آ رہی ہے، ہم ایسے نہیں کہہ رہے کہ جانور ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، انسانوں اور جنوں میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے چھوڑ رکھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے حقیقت کو نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے واقعیت کو دیکھ نہیں سکتے، حقیقت کو، ان کے کان ہیں لیکن ان سے حق گو آوازوں کی پہچان نہیں رکھتے، حق کی آواز کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے کان میں جا کے قرآن پڑھیں، حدیثیں بیان کریں، وہ ادھر سے جائے گی ادھر سے نکل جائے گی۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ 4 پایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گرے ہوئے ہیں، حیوانوں سے بھی گرے ہوئے ہیں، بل ہم ازل، یہ مشہور ہے، بل ازل ہم سبیل، وہ اس سے بھی گمراہ ترین اور گرے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔